الرحمن الرحیم۔ کل بلے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آنے کے بعد چونکہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے وکلاء اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز کی موجودگی میں ہوا، لہٰذا یہ فوری طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، جس کو پورے پاکستان کے میڈیا نے بھی دکھایا اور فیصلے کو سب کے سامنے اس کو پبلش کیا اور شو کیا اور سنایا بھی۔ لہٰذا یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آرڈر کی کاپی لے کے ان تک پہنچائی جائے، لیکن احتیاطاً ہم نے سرٹیفائیڈ کاپی لے کے صبح سویرے ان تک پہنچا دی۔ اور اب ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ایشو ہے، فوری طور پر چونکہ اب ہم نے وہ ٹکٹس دینی ہے ریٹرننگ آفیسرز کو، اب اس کے مطابق سمبل الاٹ ہونے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارا وہ بلہ بحال کریں، یہ اپنے ویب سائٹ پہ اس کو پلیس کریں تاکہ وہ جو سموتھ فنکشننگ ہے وہ آگے پروسیڈ ہو، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن یہ پتھر پہ لکیر ہے، جو اس میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی ہم ایز اے ڈیلیگیشن انتظار پنجوتا صاحب اور باقی دوست ہم ملنے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، اور آفس والوں نے ہمیں الیکشن کمشنر صاحب سے ملوایا تو نہیں، لیکن ہمیں ان کے سیکریٹری اور ان کے ڈائریکٹر صاحب نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے آرڈرز مل چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ کیا عمل درآمد کرنے کا آغاز کر دیا ہے؟ وہ آغاز کیا ہوگا ہم نے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر پٹ اپ کریں، اور پٹ اپ ہو گیا ہے۔ یہ ڈائریکٹر صاحب کے الفاظ تھے جو ہمیں کہے گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک منٹ کو ڈیلے کرنا یہ توہین ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی، یہ توہین ہے عوام کے بنیادی حقوق کی، یہ توہین ہے عوام کی، یہ توہین ہے بنیادی انسانی حقوق جو دیے گئے ہیں آئین کے اندر، آئین کی توہین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پر میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ فردر ڈیلے کیے بغیر اس کو فوراً عمل درآمد کریں، کیونکہ آپ منصف ہیں۔ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ پارٹی بنیں گے تو لوگ بجا طور پر آپ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ آپ ایک مافیا کو سہولت کاری دے رہے ہیں، ان کو واک اوور دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آؤسٹ کرنے کے لیے آپ سازشوں کا حصہ دار ہیں۔ اس لیے ہماری الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری کریں اور آپ لوگوں کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دیں، اس جبر اور ظلم کی فضا سے نکالیں، اس بے یقینی کیفیت سے نکالیں، اور فوری طور پر اپنی ویب سائٹ پہ بلے کا نشان جاری کریں تاکہ یہ الیکشن کا پروسیس سموتھلی جاری ہو سکے۔ سر، الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اس پر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن منصف ہے، اس کے پاس ایک پارٹی آئی، انہوں نے فیصلہ کر دیا سننے کے بعد، پھر پشاور ہائی کورٹ نے سب پارٹیوں کو سننے کے بعد ایک فائنل فیصلہ اور حتمی فیصلہ دے دیا، تو لہٰذا جو منصف ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر وہ جانبداری دکھائے گا تو وہ اپنی پوزیشن کو مزید داغدار کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ شوق پورا کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کرے گی کہ سپریم کورٹ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ یہ لوگوں کا حق ہے، آج پاکستان میں یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے پارٹی کے نشان پہ مہر لگائیں۔ 70% آبادی جو ہے وہ ناخواندہ ہے، ناخواندہ لوگوں کی پاس ایک پہچان کے لیے پارٹی کا ایک ٹکٹ، یہ ایک نشان ہوتا ہے، لیکن ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا اور پی ٹی آئی کو اپنی ریزرو سیٹ سے محروم کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف سازش میں شریک ہیں، اس کا مطلب ہے آپ آئین کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ پھر یہ جمہوری طرز عمل نہیں ہوگا بلکہ صرف جمہوریت کا تماشا اور ڈھونگ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ آتے رہے، آپ نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو کیا اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے پورے ملک میں؟ بالکل نہیں دی جا رہی، آج بھی نہیں دی جا رہی۔
آج بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر اور تشدد جاری ہے. آج بھی یہ نشان دیکھیں، ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ آنے کے باوجود ابھی تک ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے کئی لوگ اٹھائے گئے ہیں. وہ ممتاز کالو کا عبداللہ کالو کا آپ نے کیس دیکھ لیا ہے، آپ نے عمر ڈار کا دیکھ لیا ہے. آج کئی چیزیں ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، ملک کی اکانومی کے استحکام کے لیے، ملک میں سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے، ملک میں آئینی حقوق کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں تاکہ وہ پبلک میں جا کر اپنا الیکشن لڑ سکیں. دیکھیے یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اب مل رہی ہے یا نہیں. آپ دیکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح طور پر آیا اور اس میں لکھا گیا ہے کہ 4th فیز اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور دوسری طرف نواز شریف کو جو ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر فیصلہ تھا، وہ جب آر او کا فیصلہ آیا اس وقت وہ ڈسکوالیفائڈ تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آیا، لیکن بعد میں آنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹیشن پہلے شروع ہو گئی تھی. اور یہاں پہ 2 دن گزر گئے آج، اور ابھی تک بلے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا. اور پروسیس ہے جو اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پروسیس جو انہوں نے جاری کیا، جس کا شعیب صاحب نے آپ کو بتایا، وہ پروسیس ہمیں انکار کا ہے یا اقرار کا ہے. یہ بعد میں پتا چلے گا کہ یہ بلے کا نشان دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ ٹائم، ہم نے ریکویسٹ کی ان کو کہ ہم چیف صاحب سے ملتے ہیں تاکہ ہمیں پوزیشن کلیئر ہو جائے. ہم نے اپنے پارٹی کے ٹکٹس جو ہیں وہ تقسیم کرنے ہیں، اور ان کو چونکہ شیڈول کے مطابق ان کو کل تک وہاں پہنچنا ہے، تو اس پرپس کے لیے ہم یہاں آئے. لیکن ان کی بدنیتی آپ دیکھیں کہ آج اور کل کا یہ وقت اس لیے ضائع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی مقمصے میں رہیں کہ ہم نے اپنے پارٹی ٹکٹ دینے ہیں یا ہم نے کچھ اور کرنا ہے. بہت ضروری ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بلہ ہو یا کوئی بھی نشان ہو، ہر سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ اس کو کیا الیکشن کہیں گے کہ ایک پارٹی کو آپ نے، پارٹی موجود ہے، کیا ڈیزالو ہو گئی ہے پی ٹی آئی؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 80% 90% آبادی آج قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کو کہیں ہم آپ کو نشان ہی نہیں دیتے، باقی پارٹیوں کا نشان واپس لیں، سب سے پہلے نشان واپس لے لیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سازشیں ہیں اور فراڈ ہے. جی ہمیں پتہ چلا، ہمارے دوستوں نے کنٹمپٹ فائل کر دی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. تھینک یو.